اور گرامر میں نئی چیز ہے فعل ماضی. اب یہاں سے افعال شروع ہو رہے ہیں قرآن مجید کے، جو کہ بہت اہم سبق ہے آج کل. اس سے آگے جو سبق چلیں گے وہ انتہائی اہم ہوں گے. نقطۂ تعلیم جو شوق میں بھی کوئی انشاءاللہ نئی بات ہوگی. اس سبق میں ہے ٹوٹل 9 الفاظ جو کہ قرآن مجید میں آتے ہیں 390 دفعہ. لیکن گنتی کے اعتبار سے تو کم ہے، لیکن چونکہ یہ بیسک ہے اس میں، تو اس سبق کو آپ نے انتہائی اہم طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیں. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ٹرانسلیشن میں کیا پڑھا تھا؟ ترجمہ میں تشہد. اور تشہد میں کتنی عبادات کا ذکر تھا؟ قولی، بدنی اور اس کے بعد کیا تھا؟ سلام تھا. کن پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کن پر سلام تھا؟ السلام علینا، ہم پر سلام تھا. پھر کن پر سلام تھا؟ عباد اللہ الصالحین پر سلام تھا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارات، 4 اشارے. میں اشارے کروں گا، آپ ان کی عربی میرے ساتھ دہرائیں گے. ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب کے لیے، ذالک وہ، اولئک یہ، ھذا یہ، ھذہ مؤنث کے لیے، یہ ذالک مؤنث کے لیے، تلک مؤنث کے لیے. ذالک دور کے لیے، تلک مؤنث کے لیے. پھر سے اس کو دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیں. ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب. یہ بتایا تھا ایک چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا ہوگا، زیادہ چیزیں تو ہؤلاء ہوگا. چیز دور ہے تو ہم اشارہ کریں گے ذالک، یعنی وہ. ایک چیز دور ہے تو ہم کریں گے ذالک، اور زیادہ چیزیں دور کھڑی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اولئک. دور ہونے والی چیز اگر مؤنث ہے تو ہم اشارہ کریں گے تلک. جیسے انگلش میں ہی اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شی ہوتا ہے. درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے. آج سے آپ سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہ بھیجیں یا کیوں بھیجیں. آپ تصور کریں کہ آج سے 1500 سال پہلے کیا تھا. مسلمان کہیں تھے، کہیں نہیں تھے. تو ہم جو مسلمان ہوئے ہیں کن کی محنت سے ہوئے ہیں؟ ہم کن کے صدقے ہمیں اسلام کی دولت ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں. تو یہ بہت اچھی انہوں نے ایک تعبیر دی ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ میں اور آپ آج مسلمان بر صغیر کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قبیلے کی دعوت سے مسلمان ہوئے؟ ہمیں نہیں پتہ. لیکن آپ تصور میں جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو تھی، اوڑھنا بچھونا آپ کا دعوت تھا. آپ صبح بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، تنہائی میں بھی، سفر میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشغلہ تھا وہ دعوت تھا. عبادت جو تھی مکی زندگی میں سب سے اہم وہ کیا تھی؟ دعوت تھی. لوگوں کو پیغام پہنچانا تھا. آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی، ذوف کے باوجود، ذوف کے ساتھ کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مخالفت کرتے تھے، آپ نے ان کی مخالفت کو برداشت کرتے ہوئے کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی. وہ قبیلہ مسلمان ہوا ہوگا اور اس قبیلے کی شاخیں چلتی چلتی ہم تک پہنچی ہوں گی، ہم مسلمانوں میں. یہ تصور کریں. اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے. بر صغیر کے اندر جو اسلام آیا تو محمد بن قاسم جب 92 ہجری میں آیا تو تب اسلام آیا. محمد بن قاسم کن کا چشم و چراغ تھا؟ طائف والوں کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو، قبیلوں کو دعوت دی، پھر ان سے دعوت چلتی چلتی ہم تک پہنچی اور اللہ نے ہمیں مسلمان کیا. ہم جہنم سے بچیں، آگ سے بچیں، ہم جنت کی راحتوں کے سامان کے مستحق بنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنیں.
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجو؟ درود بھیجو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ درود شریف پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، وعلی آل محمد۔ ہم پتہ جلدی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد۔ وعلا کو جب ولا پڑھیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ تو معنی سارے غلط ہو جائے گا۔ تو سٹیٹمنٹ ہے وعلا ہے، ولا نہیں، یہ اس کی تلفظ اس کا ٹھیک کر لیں۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اس کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں۔ صلی، تو رحمت بھیج، علی صلی، جیسے سورہ کوثر میں آتا ہے فصلی لربک وانحر، صلی علی محمد، کہ اے اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دیجئے، علی پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اور پر، آلی، آل کسے کہتے ہیں؟ خاندان والے یا اتباع کرنے والے، اور اہل ہوتے ہیں خاندان والے، یہ سمجھ لیں۔ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی مراد لیا مفسرین نے، اور اہل سے مراد وہ ہیں جو آپ کے خاندانی رشتہ دار ہیں۔ تو اگر آل میں ہم بھی اتباع کرنے والے ہیں تو یقین سمجھیں کہ پھر اس کا حصہ درود کا ہمیں بھی پہنچ رہا ہے۔ صلی علی کا معنی ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اور آل کے 2 معنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات بھی آل ہیں، اور اتباع کرنے والے بھی آل کے معنی میں آتے ہیں۔ اگر ہم دوسرا معنی مراد لیں یعنی اتباع کرنے والے، تو پھر ہم بھی اس دعا میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اہل سے مراد صرف خاندان، جو اہل البیت جیسے کہا جاتا ہے اس سے مراد صرف خاندان والے ہیں، اور آل سے مراد صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ کے بعد جتنے بھی اتباع سنت پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس دعا کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد کیوں ہے کہ اللہ تو کیوں درود بھیج؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور ہماری زبان یا ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اپنے الفاظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ لہذا اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی شایان شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دیجئے۔ ترجمہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ کیسی رحمت بھیج؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے، کا یا کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل انگلش میں، کا یا کما جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا جیسے۔ یہ کا یا کما جب کلام کے شروع میں آئے تو پھر جیسے ہوگا، اگر کلام کے آخر میں آئے گا جیسے کتاب کا تو وہ تو ضمیر ہو جائے گی، سمجھ آ گئی نا؟ کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، کن پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بڑا اہم سوال ہے کہ درود شریف میں یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ آپ رحمت بھیجے، جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ ہم ایک ایسی رحمت کی گزارش کر رہے ہیں کہ جو رحمت پہلے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی۔ یہاں پہ باقی انبیاء کا نام کیوں نہیں ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے، باقی انبیاء کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس کے 2-3 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، محمد بن عبداللہ، پورا سلسلہ نسب 22 پشتوں میں جا کر ملتا ہے،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل و بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ میں یہ گھر تو بنا رہا ہوں لیکن اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول بھیجیے گا جو میری اولاد میں سے ہو۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ کورس کا حصہ نہیں، میں اضافی بات بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ پتہ یہاں پہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ وہ ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، اولاد ہوئی نہیں، جب اولاد ہوئی، بیوی بچے آئے، بیوی شادی ہوئی تو بچہ پیدا ہوا تو کہا ان کو چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنے چلے جا رہے ہیں۔ اور چھوڑا کہاں؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی وہاں پہ سبزہ ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کچھ بھی، تو وہاں پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، خود قربانی دے رہے ہیں۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے چھوڑ کے آ گئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پورا قصہ ہے، سنانا مقصد نہیں۔ تو پھر اللہ نے کتنا بڑا امتحان ڈالا، جب بچہ بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اتنا خوبصورت کلام تھا باپ اور بیٹے کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پہلے تو چھوٹے تھے تو پیدائشی بچے کو چھوڑ دیا، خبر ہی نہیں لی، نہ گھر کا خرچہ دیا، نہ پانی دیا، نہ سامان دیا، نہ کھانے کی چیزیں دی۔ اب جب بڑا ہوا ہے بیٹا، قرآن کیا کہتا ہے کہ اتنا بڑا تھا کہ باپ کا دستے بازو بن سکتا تھا، باپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ وہ کریں۔ یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کل کی مائیں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، باپ گھر نہ آئے، باپ گھر خرچہ نہ دے تو مائیں اولاد کو باغی کر دیتی ہیں، توڑا پیو کماندا نہیں، توڑے پیو نے دتا نہیں، تمہارا باپ چھوڑ کے چلا گیا، اس نے خبر نہیں لی، یہ تو چھوڑ کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، جوان بیوی ہے، خوبصورت ہے، چڑھتی جوانی ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آگے پھر گردن جھکا دی۔ یہ ہے اس لیے قیامت کی صبح تک روشن کیا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تاکہ پڑھنے والے بھی اس امتحان میں ڈوب جائیں کہ کیوں ابراہیم کا نام آیا، آدم کا نام کیوں نہیں آیا، نوح کا نام کیوں نہیں آیا، موسیٰ کلیم کا نام کیوں نہیں آیا، عیسیٰ روح اللہ کا نام کیوں نہیں آیا، یوسف صدیق تھے ان کا نام کیوں نہیں آیا۔ ابراہیم کا نام آنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی قربانی بڑی تھی، بیوی بھی قربان، جوانی بھی قربان، پورا کنبہ قربان۔ جب بچہ بڑا ہوا ہے اولاد، ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی بیٹوں کو دیکھ کر، یہ تمہیں تو اندازہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو، تمہارے اپنی ماں سے پوچھو اس نے کتنی آگے تمہارے مستقبل کو دے کے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو بیٹا جب پیدا ہوتا تو ماں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، تو بیٹا تو بھی بڑا ہوا، قرآن کہتا ہے باپ کا دستے بازو بننا تھا، بڑھاپے میں سہارا بننا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کرو، باپ چل پڑا جی چھری لے کے۔ تو اتنی خوبصورت یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ باپ نے کہا میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، بیٹے نے کہا ابا جی کرو، آپ اللہ کا حکم ہے تو پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انہوں نے پھر چھری چلا دی، اللہ کا حکم نہیں ہوا، چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ جیسے ابھی کل بیان بھی ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے تو ہیں لیکن لیتے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بھی قربانی دینے کے لیے تیار کون ہوتا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی تو اللہ نے مثال بھی وہ دے دی کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی رحمت، ایسی برکت، ایسا سلام بھیج جیسا آپ نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بھیجا تھا۔ ترجمہ کیجئے، کما صلیتا، جیسے بھیجی رحمت تو نے، دیکھیں صلی صلیتا، ٹھیک ہے نا، وہ آگے لفظ ہے صلی یا صلی، اگر تا آ گیا ضمیر، کما صلیتا جیسے بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیجئے، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ انکا، ان مانی بے شک، کا مانی تو، بے شک تو، حمید، اگر یہ ہو جائے انہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انہو بے شک، انہم بے شک وہ سب، انکا انی بے شک میں، انکم بے شک، اننا بے شک ہم، انہا بے شک وہ عورت، انکا بے شک یا یقیناً آپ، اننا جو آتا ہے یہ کلام کی پختگی کے لیے آتا ہے کہ یہ بات پکی سچی ہے۔ حمید، حمد سے حمید بنا ہے، یعنی تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ انکا حمید مجید، بزرگی والا، بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ پھر ترجمہ دوہرا لے، اللہم اے اللہ، صلی علی درود بھیج پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کیسا درود؟ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت بھیجی، درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک آپ بھی تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں۔ یہاں سے کل پڑھیں گے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آج گرامر کا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ گرامر میں فعل ماضی